السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے کلاس ایک کافی عرصے کے بعد شروع ہونے والی ہے، جس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ ہم کو اللہ نے سعادت بخشی کے قرآن کی ٹاپکس کے بارے میں ہم پڑھیں۔ پچھلے ہم نے تقریباً جو ہے 43 ٹاپکس ہم نے پڑھی ہیں، جس میں قرآن کی ٹاپکس ہیں یہ۔ آج 44 ٹاپک جس میں بیوی کے حقوق کے بارے میں ہے۔ پچھلی بار ہم نے شوہر کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آج بیوی کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بیوی جو وائف جو ہوتی ہے، اس کے گھر کی چار دیواری میں رہنے والی ہے، کیونکہ اس کا باہر سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی چیزوں سے نوازا ہے، مزین کیا ہے ان چیزوں سے۔ تو جیسے کہ معاشرے میں آج کافی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق بہت کم ہیں، اس کا جو ہے پامال ہوتا ہے، اس کے حقوق کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ورنہ اگر اہل بصیرت، جس کو تھوڑی بھی سوچ سمجھ ہو، اگر وہ غور و فکر کرے تو اسلام میں جتنا خواتین کا پروٹیکشن ہے، جیسے کہ صورت میں ماں کے ہو یا پھر بیوی کی شکل میں ہو، دوسرے کسی بھی مذہب میں یہ پروٹیکشن نہیں ہے۔ اس کے ہر اعتبار سے اس کے حقوق کی ادائیگی کا جو ہے پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور ان کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو۔ یعنی کہ کچھ چیزیں بیوی کی، انسان ہے، انسان 100% کوئی بھی دنیا میں، نہ مرد نہ عورت نہ کوئی بھی 100% ایک دوسرے کو جو ہے وہ لیول پہ کامیاب نہیں سمجھتا، 100% پسند نہیں کرتا۔ تو بعض چیزیں اس میں اچھی بھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں بری بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے، ہو سکتا کچھ چیزیں اس میں بری ہوں، یہ تو انسان کی فطرت ہے، جیسے کہا میں نے 100% تو کوئی بھی نہیں اچھا ہو سکتا۔ تو بولے کہ ان چیزوں کو چھوڑو، اس میں جو اچھائی کی چیزیں ہیں اس کی طرف دیکھو۔ تم کو ہو سکتا اس میں سے بہت ساری چیزیں پسند نہ آئیں، لیکن جو ہے تم اچھائی اس میں جو ہے ان چیزوں پر غور و فکر کرو۔ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھائی برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ میاں بیوی کی جو لائف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیا، تاکہ جو ہے جب دونوں ایک دوسرے سے اچھے رہتے ہیں تو ان کی زندگی راحت سے گزرتی، سکون چین سے گزرتی، خوشیوں کے ساتھ گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل فرمائے ہیں، ان میں واضح طور پر اسی پر زور دیا گیا ہے، تاکہ گھر کا نظام جو ہے قائم رہے۔ دونوں جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، گھر کا نظام قائم و دائم رہتا ہے اور خوشیوں بھری زندگی گزرتی ہے۔ ایک دنیائی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلے قصہ میں، الرجال قوامون علی النساء، ایک درجہ مرد کا اوپر رکھا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اپنے مال خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ کوئی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، کوئی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے، کوئی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ایک بڑا ہونا ضروری ہے۔ جیسے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ ایک ہے، اس کے سوا جو ہے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو نظام جو ہے اسموتھلی چل رہا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو پھر دونوں میں جو ہے ایک دوسرے میں یہ کہتا کہ میں بارش کرنا چاہ رہا ہوں، بولتا نہیں میں آج جو ہے نہیں چاہ رہا ہوں، تو اس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے اور نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی مرد کو حاکم بنایا ہے۔ وہی ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہے، وہی ساری چیزوں کو، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے،
دوسری ہر چیز کا گھر والوں کی، بیوی کا خیال کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن دوسری چیزوں میں دنیائی کے آخرت والی چیزیں جو دین کی چیزیں ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ جو منسلک ہیں، اس میں دونوں برابر ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ قرآن کی پاک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کچھ بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو ضرور ضرور پاک زندگی دیں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے اس میں۔ اج اور کیا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم بہترین جزا دیں گے، جب یہ زندگی پاک زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو بہترین جزا اس کی جو ہے سلا دیں گے ان کے یہ گزارنے کا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ یہ پتا چلا کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی جو نیک کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو برابر اجر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی مرد اگر سے نماز پڑھا تو اس کو کچھ اور اجر دیا جا رہا، عورت نماز پڑھی تو کم در دیا جا رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہی مرد جو ہے ایک 500 روپے دیا ہے تو اس کا بھی وہی اجر ہے، عورت نے 500 روپے دی ہے تو اس کا بھی وہی اجر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ کی کسی کی تیمارداری کر رہی ہے، شوہر اور کی یا بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کی، تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا، جیسے مرد اگر کسی کی اپنے ماں والدین کی کرتا ہے تو جو اجر ملتا ہے وہی اجر عورت کو بھی ملے گا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے کیا ہے جوڑے بنائے ہیں، کیونکہ اس لیے کیا ہے، کیوں جوڑے پیدا کیے ہیں کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت پیار سے رہیں۔ اور جو ہے زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک پیریڈ گزرتا ہے کہ جس میں جو ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل ہوتا ہے ان دونوں کو، اور ایک پیریڈ ہو جاتا ہے جب عمر کے آخر حصے میں جاتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، محبت الفت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کوئی چیز نہیں بلکہ اگر جو کوئی سمجھتا ہے تو اس کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار فرما رہے ہیں، احادیث کے ذریعے بھی ہم کو یہ ہوتا ہے کہ آپ مرد آدمی کو یہ حکم ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا ان کے ساتھ جو ہے سلوک کرو۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ بہت عمدہ سلوک کیا ہے، آپ تو ہر ایک کے ساتھ حسن خلوق کی ایک اونچی مثال تھی۔ آپ کی مثال چاہے محلے کے اعتبار سے لیجئے، چاہے اپنے ساتھیوں کے اعتبار میں لیجئے، چاہے رشتہ داروں کے اعتبار میں لیجئے، اپنے جو ہے مشرکین رشتہ دار تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلہ رحمی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، تو اپنی جو ہے گھر والی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ بہت عمدہ سلوک فرماتے تھے، اور امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، آپ نے راستہ دکھا دیا کہ بیوی کی صلاحیت کسی نہ کسی لحاظ سے مرد سے کم ہوتی ہے، طاقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سوچ سمجھ کے اعتبار سے، اکثر کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ 100% یہی ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے خواتین مرد سے بھی آگے ہوتی ہیں، لیکن طاقت کا اعتبار ہو گیا، سمجھنے کا ہو گیا، تو اکثر کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مرد سے تھوڑا کمزور ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیوی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی بات پہ بھی جو ہے اسے غم لے لیتی ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ صبر نہیں کر پاتی ہے، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مرد کو کہ بھئی وہ کمزور ہوتی ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ آپ کے پاس جو آئی ہے ایسے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنا جہاں پہ زندگی گزاری تھی اس نے، اپنے 16 17 18 20 22 سال جو اپنے ماں باپ کے پاس گزاری تھی، اچانک جو ہے نا ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں وہ جو ہے کمپلیٹ 20 22 25 سال کی زندگی کے چھوڑ کر آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جو آپ کا نکاح ہوتا ہے کہ وہ پختہ جو ہے اس کا عہد لے لیتی ہے، تو اس کے بعد وہ پھر آپ کے پاس اپنی زندگی گزارتی ہے، سسرال میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ ہننا لباس الکم انتم لباس اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ایک ایسی بہترین مثال دی ہے کہ جیسے بدن پہ لباس ہوتا ہے،
لباس کو بول رہا ہے کہ یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ تو لباس جو ہے ایک تو اتنا قریب ہوتا ہے جسم کے کہ لباس سے زیادہ قریب کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس جو ہے ہماری چیزوں کو چھپاتا ہے، ہماری اس میں کوئی بھی چیز ہے، کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے تو اس کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تو یہ اتنا قریب کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں مثال دی ہے کہ انسان حسن اخلاق میں ہے، کیونکہ اچھائی اور نیکی اخلاق ہی ہے سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم پر زور دیا گیا ہے۔ اس لیے بیوی سے ہمیشہ حسن سلوک پیش آنا چاہیے، اور نیکی روز قیامت کو کام آنے والی ہے۔ بیوی بچوں سے حسن سلوک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دفعہ فرمایا ہے۔ ایون حجۃ الوداع، جب آپ نے آخری حج جبل رحمت کے پاس سے آپ نے جب خطبہ دیا تھا، تو عمر بن احواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، اس کے سوا ان پر تمہارا اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، یہ تمہارے قید بنے آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کے جیسا آ جاتی ہے تو آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کا بہت خیال رکھو۔ اور ایون جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب روح پرواز ہو رہی تھی تو وہاں بھی آپ نے کہا تھا کہ نماز قائم کرو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو اتنی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کے حقوق کے بارے میں فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سے کامل ایمان والا، پورا ایمان والا وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ جو اخلاق میں اچھا ہے اس کا ایمان 100% کامل ہے۔ اور کیا ہے وہ، اور اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ باہر تو بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق کرتا ہے، لیکن گھر میں آ کر وہی بدتمیزی کرتا ہے، اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یا پھر بعض تو مار پیٹ تک کی حد تک آتے ہیں، تو پھر یہ اس کے اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو وہ ہے باہر میں بھی وہ اخلاق والا ہو، گھر میں بھی اخلاق والا ہو، اس کی زبان میٹھی ہو، تو یہ اخلاق جو کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنے اس کے اخلاق اچھے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے ہو جو ہیں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے حق میں اخلاق کے ساتھ ہوتے ہوں، مہربان ہوتے ہوں۔ لہٰذا بیوی پر شفقت کا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرنا بیوی کے ساتھ، تو اس کے ایمان کے لیول کی دلیل ہے۔ وہ جتنا اچھا اپنی بیوی کے ساتھ ہے اتنا اچھا اس کی جو ہے ایمان کا لیول ہوگا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں تم سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر ایک دوسری حدیث میں کہ بھائی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، سب سے اچھا وہ ہے، بہتر انسان ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہوں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے نزدیک تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں اور اپنے خدمت گزار یا نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں اگر آپ باس ہیں تو آپ کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کا بھلائی اور اچھا سلوک کرنا اس کو خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کی بدولت کرتا۔ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ کبھی نیچے اوپر ہو جاتی، امپلائیز سے ہو جاتی، بیوی سے ہو جاتی، تو اس کو درگزر کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی، چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑنے کی جو ہے آپ کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے اخلاق جبھی معلوم ہوں گے جب آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ عورت کے 5 حقوق ہیں مرد پہ۔ ایک بہت ہی بڑی کتاب ہے، اس پہ جو ہے ان 5 حقوق کو لکھا گیا ہے۔ اس میں کہ پہلا حق یہ ہے کہ عورت کا ہے کہ گھر سے باہر اس کے کام کاج کو سنوارے۔ مرد آدمی جو ہے باہر جاتا ہے
تو اس کے عورت کے جو جو چیزیں ہیں وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالیں. اس میں 5 چیزوں پہ جو ہے حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورت جس کے بلا وجہ نکلنا گناہ ہے، اننیسیسری باہر نکلنا کتنے بڑے فتنے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو ہے اننیسیسری عورت پہ بوجھ ہے کہ باہر جائے، گھر میں آئے، اپنا پکوان کرے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، شوہر کی چیزوں کی دیکھ بھال کرے، پھر باہر جا کے جو ہے آج کا دور تو جو ہے بہت کافی آگے نکل چکا ہے. عورتوں پہ دوگنا برڈن ڈال رہے ہیں کہ وہ گھر آ کے بھی دیکھے اور پھر باہر جا کے بھی جو ہے وہ کام کاج کرے. ہاں بعض پروفیشن کی ضرورت ہے، جیسے کہ ڈاکٹرس ہے، ضروری ہے عورت کا کام کرنا، عورت ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. اور ایک پروفیشن ہے کہ تعلیم کے معاملے میں بھی عورت کا جو ہے آپ کے تعلیم دینا ضروری ہے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے عورت ہی ہو. تو اس حساب سے ان چیزوں کے علاوہ اگر جاب کرنے کا بہت جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. بظاہر اب تو لگ رہا ہے کہ بھئی عورت جو ہے ایڈوانس ہو گئی، کمانا چاہیے، ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اننیسیسری وہ اپنے آپ کو برڈن میں ڈال رہی ہے. جب گھر آئے گی تو وہ جو ہے گھر کے کام کاج کو وہی کرنا پڑے گا، پھر جو ہے وہاں سے آ کے پھر باہر جائے گی، باہر کے حالات کو اس کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے ٹائم 8 10 12 گھنٹے، تو یہ اس پہ زیادتی ہے. تو اسی لیے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بھئی عورت کا جو ہے اندر کے رہتی ہے، کبھی کبھی ضرورت سے جائے باہر، لیکن باہر کے سارے کام کو مرد کو انجام دینا ہے. جیسے کہ شاپنگ کرنا ہے، جیسے کوئی اور چیز لانا لے جانا ہے، ان سارے چیزوں کو مرد انجام دے عورت کے لیے، سہولت کے لیے. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، گھر بار، بیوی بچے، گھر والوں کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس کا ایندھن کیا ہے، جس سے جو فائر جو بنے گی، کس سے بنے گی؟ انسان اور پتھر سے وہ فائر بنے گی. تو اس سے اپنے آپ کو بتاؤ. اس پر جو ہے نا سخت قسم کے فرشتے ہیں جو کچھ سنتے نہیں، صرف اللہ کی مانتے ہیں. جب اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں سنتے. وہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. تو فرما رہے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو آگ سے بچو، اور جو ہے اپنی اور گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. دوسری آیت میں فرمایا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. دوسرا کیا ہے کہ ان کو نماز کا حکم دو، ان کو نماز پڑھنے کے لیے بار بار کہتے رہو. اگر کوتاہی ہو رہی تو اسے جو ہے انہیں کرنے کے لیے بار بار کہتے رہو. تو یہ جو ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں نمازی ہو، اپنی گھر والی، اپنے بیوی بچے. تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ آپ جو ہے حلال رزق لائیں. مرد آدمی کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو حلال رزق، اچھا رزق، اور جو ہے اس اپنی حیثیت کے مطابق کا رزق دے. اب بہت کمانے والے ہیں لیکن جو ہے بیچاری کو دال روٹی پہ رکھ دیے. ہاں حلال ہے یہ روٹی، لیکن جو ہے یہ نہیں کہ آپ کا جو لیول ہے، جو اللہ نے آپ کو وہ رتبہ دیا ہے، جو مال دولت دیا ہے، تو اسی حساب سے کھانے کا جو ہے انتظام کریں. کلو وشربو ولا تسرفو، بلکہ مگر اس میں یہ ایک پوائنٹ بھی دے دیا گیا ہم کو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ. تو گھر والوں کے لیے بھی آپ جب دے رہے ہیں تو ایک بیچ کا راستہ ہو، یعنی کہ اچھا کھانا ہو، عمدہ کھانا ہو، اور جو ہے کشادہ کھانا ہو، اس میں تنگی نہ کریں. تو آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو روکے نہ رکھیں. اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے اس حساب سے جو ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں اور حلال ہو. چوتھا جو ہے یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کرے، یعنی کہ کوئی بھی بات پہ جو ہے اپن جو ہے مار توڑ کی نوبت نہ آ جائے. یہ بھی جو ہے اس کا حقوق میں سے ہے. پانچواں حق یہ ہے کہ اگر اس پر کچھ زیادتی بھی کر بیٹھے تو محض اس کی ہمدردی میں سے برداشت کر کے کہیں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہ کر بیٹھے. اب جو ہے اگر سے آپ سے کچھ ہو گئی زیادتی تو پھر جو ہے تحفے تحائف دے کے اس کو جو ہے منا لیں، کبھی اگر ہو جائے تو یہ جو ہے تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس میں جو ہے یہ 5 حقوق جو ہے گنوائے گئے ہیں.
یہ بھی خاوند کے اخلاقی فرائض میں سے ہے کہ اگر اپنی گھر والی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے، اسے جو ہے دوا دارو کرے، اسے ہاسپٹل لے جائے، اسے اگر گھر پہ کوئی نہ ہو تو پھر آپ خود اسے کھانے پینے کا انتظام کریں، یہ اس کی جو ہے تیمارداری کا انتظام کریں۔ یہ بھی جو ہے ایک احسان کرنا ہے مرد کو عورت پر، دونوں کو ایک دوسرے سے کرنا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے مرد کو کہا جا رہا ہے کہ عورت تو کرتی ہی ہے ہمیشہ، جب یہ بیمار ہوتا ہے شوہر تو عورت آگے بڑھ کے کام کرتی ہے، لیکن یہاں پہ مرد کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اچھی طریقے سے اس کو دوا دارو کا انتظام کریے۔ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِيُنْفِقُ خرچ کرو، ذو جتنا جو ہے نا، وسعتن من سعتی، آپ کی جتنی وسعت ہے، اللہ نے جتنی آپ کی کیپیبلٹی دیا ہے، جتنا آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اس حساب سے خرچ کرو، اور جس کے رزق میں تنگی ہو، خدا نخواستہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق کشادہ کرتا ہے، کسی کو جو ہے قدرہ کر دیتا ہے، کم تنگ کر دیتا ہے، تو یہاں پہ جب کسی کا رزق تنگ ہے تو اسی کے حساب سے اس پہ خرچ کریں، بیوی بچوں پہ۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اس کو دیا ہے، یعنی کہ اب جیسے کسی کو کم اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ نے بولے گا کہ بھائی تم یہ کیوں نہیں دیے، جو ایک مال کمانے والا جو دیتا تھا بیوی بچوں، وہ کیوں نہیں دیے، سوال نہیں ہوگا۔ آپ کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اسی باؤنڈری میں، اسی لیول میں ہی آپ سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں، اسے وہ چیزیں عطا کی یا نہیں۔ ایک بڑی کوتاہی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اس میں قرآن کی آیت سورہ نساء میں اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن۔ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں گے، جو بھی پاک چیز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ڈیٹیل میں ہم کو بتا دیا ہے کون کون سی چیز پاک ہے، وہ دوسری ٹاپک ہے، تو اس میں جو ہے یہاں پہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے آپ کو پاک کر دیا ہے، کھانوں کو حلال کر دیا ہے چیزوں کو، اور اہل کتاب کے کھانے، اہل کتاب والے جو ہیں، جو کتاب پر چلنے والے ہیں، تو وہ اگر پکاتے ہیں یا کوئی قربانی کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ اہل کتاب رہیں، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر ادا کر دیا جائے۔ مہر کے، میں اس پہ بات کر رہا تھا اصل مہر کے بارے میں، کہ مہر ادا کر دے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت میں فرما رہے ہیں، سورہ مائدہ کی ہے غالباً یہ آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيًّا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، جو شادی سے پہلے مہر مقرر کیا گیا ہے اسے خوشی سے دے دو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جس دن نکاح ہو رہا اس دن پے کر دیں، ایسا نہیں کہ اسے لے کر بیٹھے ہیں سالوں تک اس کو کھینچ رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے، اور جو ہے نا اس کو بعض لوگ تو معاف کروانے کے چکر میں ہوتے، اگر وہ خوشی سے دے دے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ غیرت ہے مرد کی کہ عورت کے پیسے لے وہ، تو یہ غیرت نہیں ہے۔ غیرت مند شوہر کبھی ان چیزوں کو لے گانے چاہے، خدا نخواستہ بہت ہی زیادہ اسی وقت پریشانی ہے جس وقت ہم نے دیا ہے اس کے پاس رکھے ہیں، اور خاتون کے پاس وہ پیسے، اور بہت زیادہ پریشانی آپ کو آ گئی ہے، تو چلو اس صورت میں آپ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یوزولی جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، یہ حق آپ کو فوری ادا کر دینا ہے وقت پہ۔ اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وارننگ بھی دی ہے نہیں دینے والوں کو۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تو دیتے نہیں، جب موت ہو جاتی، جب قریب ان کا انتقال ہو جاتا شوہر کا، تو لوگ سب بیٹھ کے بولتے کہ بھائی معاف کر دو اب آپ مہر کو، تو وہ بیچاری اب غم میں نڈھال ہے، اب جب سامنے یہ حالات ہے تو وہ کیا پیسوں کو چکر میں رہے گی، تو وہ معاف کر دیتی ہے، لیکن اصول تو یہ ہے کہ آپ جیسے شادی کیے وہ اپنا نکاح ہوتے ہی آپ جو ہے اس کی رقم ادا کر دیں۔ جس شخص نے ایک مقرر حق محرر پر کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کیا
کہ وہ یہ حق مہر ادا نہیں کرا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ جب شادی کرتے وقت مجھے تو دینا ہی نہیں ہے یار، یہ مہر کو میں لکھ لے رہا ہوں، جو بولے وہ لکھ رہے، اور تو وہ حقیقت میں زانی اور بدکار ہوگا، زانی اس کو شمار کیا جائے۔ دوسری حدیث میں یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں ادائیگی دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس زانی کی حیثیت سے ہوگا۔ یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے، زندگی بھر پیسے خرچ کرتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے بیوی کو، لیکن جو ہے اس کا یعنی کہ یہ چیز ایک مہر دے کے اپنی زندگی کو آسان نہیں کرتا۔ حالانکہ بعض جگہ جو ہے بہت زیادہ مہر رکھا جاتا ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جس کا مہر تھوڑا ہو تو وہ جو ہے مبارک ہے، شادی میں خرچ کم ہو تو وہ مبارک شادی فرمایا ہے۔ تو اس میں جو ہے زیادہ ہے آپ کو کہ دے سکتے ہیں، آپ زیادہ زیادہ مہر لے سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کی حیثیت کے اعتبار سے لیں کہ سامنے والے کے پاس کیا حیثیت ہے، اس حساب سے اس کو مقرر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ دینے کے قابل ہی نہ ہو، اور ایسی زندگی چل رہی وہ آج کل سے وہ زندگی کے آخر دہانے پہ پہنچ گیا اور پے نہیں کرا، تو اس کے لیے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور اگر یا پھر وہ اتنی بڑی رقم ہے تو وہ شادی وقت تو کر لے، لیکن دل سے اسے تسلیم نہیں کر کے اسے آگے ایسی گزار دے، تو بھی اس کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہوگی۔ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے مہر بھی رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ پڑوسی کے کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں، آخر وقت میں جو کی جاتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، جو نصیحت جو ہوتی ہے، جو عام اس میں ہوتی ہے، جب بالکل زندگی کے آخر حصے میں کہی جاتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت کیا ہے، رب سے پیدا کی ہے مرد کی۔ اگر تم اسے سیدھا کرو، کیونکہ پسلی کیا ہے، وہ بالکل کرو ہوتی ہے، تو ایک لمٹ تک وہ سیدھی ہو سکتی ہے، اسے جب آپ پکڑ کے تھوڑا کریں تو ایک لمٹ تک سیدھی ہوگی، اگر اس سے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے عورت جو ہے پسلی سے ٹوٹی ہے، اس میں ٹیڑھ پن ہے، چیزوں کو جو ہے ٹیڑھا پن ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ زیادہ کوشش نہ کریں اس کو سیدھا کرنے کی، کہ آپ ایک لمٹ تک اس کو کوشش کریں کہ اس کو ٹھیک ہو جائے، لیکن حد سے زیادہ کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے سمجھا کر جو ہے اپنا سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے توڑ ڈالو گے، اور اس کے حال پر چھوڑے رہو گے تب بھی ہمیشہ ٹیڑھے رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے تو اس کو جیسا ہے ایسے ہی اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار لو، اسے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، کہیں تم اس کو توڑ نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیوی کے جو ہے نام رکھتے تھے، آپ محبت سے پکارنے والے نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کبھی عائش سے مخاطب کرتے تھے اور کبھی حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی ایسا نام محبت کی علامت ہوتا، یعنی کہ ایسا نام رکھے جو بیوی کو پسند، پہلے اس کا تھا لیکن ایک خاص ہو جاتا، جب وہ نام اپنی بیوی کو رکھتا ہے تو کوئی وہ نام پکارتا نہیں، صرف جو ہے وہی پکارتا ہے، تو یہ محبت سے اس کو نام رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ محترمہ کا نام حمیرہ کبھی عائش فرماتے تھے۔ تو ایسے ہی جو ہے ہم کو بھی حکم دیا جا رہا کہ آپ جو ہے نام اپنے بیوی کا کچھ اچھا سا نام رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی، جس برتن سے آپ پانی پیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسی برتن میں اسی جگہ سے جہاں سے پیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بیوی کے ساتھ الفت و محبت کرنے کے ایسے پاکیزہ طور طریقے ملیں گے جن سے ازواجی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر جو گزاری آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی، اس پر عمل درآمد کیا جائے، آج کا دور میں بھی اس پر عمل کیا جائے، تو ایسی بہترین اور خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے۔ ایک ایک پہلو پہ اگر ہم غور کر کے اپنی زندگی گزارے تو اس پہ جو ہے خوشیوں بھری زندگی گزر سکتی ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, बीबी आयशा बहुत कम सिन थी, तो उन्हीं के लेवल में आके वही जैसे कम सिन बच्चियों की सिफात होती हैं, उसी के साथ उनके साथ ताल्लुक़ फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थी, एक सफ़र में गुजर हो रहा था। कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ का मुकाबला किया। भाई जा रहे थे कहीं रास्ते में सफ़र पे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे कि हम दौड़ेंगे दोनों, कौन जीतता देखेंगे। आपने फरमाया, मफ़हूम हदीस ये है, तो आप जो है ना दोनों ने दौड़ लगाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो जीत गई मुकाबला, क्योंकि वो छोटी थी, तेज थी, तो वो जीत गई। फिर कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद फिर दोबारा जो है एक मौका मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा का फिर दोबारा मुकाबला के लिए आए। लेकिन इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुकाबले को जीत गए, क्योंकि जो है आयशा रज़ियल्लाहु आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है थोड़ी सी वजन उनका बढ़ गया था, वो भारी हो चुकी थी। इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, और जीत कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुकाबला जो आपने उस वक्त देखा था, अब ये दोनों का मुकाबला बराबर हो गया। आप जब जीते थे, अब इस बार मैं जीत गया, हमारा मुकाबला बराबर हो गया। तो इस तरीके से बीवी के साथ हुस्न सलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। ऐसा नहीं कि घर में दाखिल होते ही कोई क्या बोलते हैं आपके फिरौन की तरह अंदर गुजर रहे हैं, या कोई और जल्लाद की तरह। ऐसे नहीं, घर में जो है जब आते हैं तो आप बीवी बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत हंसी मजाक का माहौल बनाना चाहिए। और एक वाक़े में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि खुदा की कसम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए, जबकि कुछ हबशी नेज़ों के साथ जो होते हैं, जैवलिन जिसे कहते हैं आप, उसके साथ वो लोग कुछ करतब दिखा रहे थे, कुछ खेल रहे थे, जैसे होता है लड़ाई झगड़ा एक आर्टिफिशियल करते हैं। तो उस किस्म से वो कुछ कर रहे थे खेल। तो उस पर मस्जिद के सहन में, मस्जिद नबवी के सहन में था, वहीं पे बीबी आयशा का जो है हुजरा मुबारक भी था वहीं पे। तो नेज़ों से खेल रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी चादर से छुपा लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि पर्दा था, तो पर्दे में आपने अपनी चादर में बीबी आयशा को छुपा लिया था। और वो फरमाती हैं कि मैंने कान और कंधों के बीच में जो जगह होती, वहां से इन लोगों के करतब में देख रही थी। यानी कि नबी के वसल्लम जो है अपने अज़वाज मुतहरात के साथ उनका ताल्लुक कैसा था, ये बताना यहाँ पे मकसूद है इस वाक़े से, कि वो जो है अपनी बीवी को भी तमाशा जो हो रहा है, करतब जो हो रहे हैं, उसको भी जो है बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जो है आखिर में एक आयत का तर्जुमा हम पढ़ते हैं, वलहुन्ना मिस्लल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके से वैसे ही हुकूक हैं जैसे हुकूक हैं हमने पहले जैसे पढ़ा है। अलबत्ता मर्दों के हुकूक पे एक जो है तो जिस तरीके से आपके मसावात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं इसमें। जैसे कि अगर कोई मर्द की जायदाद है और उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे वो मर जाता है, तो औरत को उसकी जितनी भी एसेट्स हैं उसका 12% उसको मिल जाएगा औरत को। लेकिन इसके बरअक्स अगर से औरत की कोई जायदाद है, कोई माल है उसका, अगर खुदा ना खास्ता औरत मर जाए, तो शौहर का उसमें कोई हिस्सा नहीं। उसके जो हैं वो दूसरे हैं उसके वारिस हैं, मर्द उसके वारिस में नहीं आता। इसी तरीके से औरत जो कमाई करती है, मर्द जो कमाई करती है, तो इसका अल्लाह हक है इसको, इसका लाजिम इसका ये है कि इसको जो है अपनी बीवी पे खर्च करे। लेकिन औरत जब कमाई करती है तो एक पैसा भी खर्च ना करे, तो इस पे कोई उसका सवाल है। तो कंप्लीटली जो है प्रोटेक्शन है औरत की, जो भी कर रही है, जो भी कमा रही है, वो एक पैसा भी घर में खर्च ना करे। और इसी तरीके से आप जो है, शौहर जो है बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन अगर शौहर ये है औरत के पास ज़्यादा है तो वो दे सकती है। यानी कि इतनी औरत के लिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा उसको दिया है, इतनी प्रोटेक्शन चौ तरफ से की है। लेकिन आज जो है उसको, दीन को, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। अल्लाह ताला हमको दीन की समझ अता फरमाए और दीन पर कायम व दायम फरमा। ए अल्लाह,
ہم کو جو ہے دین سے محبت پیدا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا پڑھا ہے اس میں جو ہے ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بے شک ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. اے اللہ، ہم جان کر کوتاہی کرتے ہیں، بعض دفعہ شیطان کے وسوسے اور جو ہے ماحول کی وجہ سے ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو اپنے کرم، تو اپنے رحم سے ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اور آئندہ آنے والی زندگی کو ہماری خطاؤں سے پاک فرما. اے رب کریم، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما. آپ کے سوا کوئی اور نہیں جو ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہماری نہ ہی طاقت ہے اور نہ ہی ہم میں قوت ہے کہ ہم جو ہے اطاعت کر سکیں، آپ کی اطاعت کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل سکیں. جب تک کہ آپ ہماری مدد نہ فرمائیں، آپ ہم کو طاقت اور ہمت اور قوت عطا نہ فرمائیں، ہمارا چلنا محال ہے. کیونکہ آج کا دور تو اتنا اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، تو اسی طریقے سے ڈفیکلٹیز ہیں کہ ہم جو ہے عمل کر پائیں. کیونکہ شیطان ہمارے پاس ہے، اور جو ہے ذرائع ابلاغ میڈیا سے ہم کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن. آپ ہماری مدد فرمائیے، دین پہ قائم و دائم فرمائیے، ہماری اولاد کی، ہماری آنے والی جنریشن کی حفاظت فرمائیے، دین پہ ان کو قائم و دائم فرمائے، دین کے دائی بنائیے، دین کی خدمت کرنے والا بنائیے. اے رب کریم، دین پر اپنی جان و مال سب کچھ لٹانے والا بنائیے. اے رب کریم، آپ تو کسی بھی جانور سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں، ہواؤں سے بھی آپ دین کا کام لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ غیر مسلم سے بھی آپ دین کا کام لے سکتے ہیں. آپ قادر ہیں ان سب ساری چیزوں پہ. اے اللہ، ہم کو بھی دین کے لیے قبول کر کے ہمیں یہ جو ہے سعادت عطا فرما دیجئے، ہماری آخرت سنوار دیجئے، ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے، ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے. اے رب کریم، جو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جو اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، ان کے قبروں کو کشادہ فرما دیجئے. اے رب کریم، ان کو جنت کے اونچے درجے عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. اے رب کریم، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے